إياك نعبد وإياك نستعين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو سیریز کا پارٹ 4 ہے۔ اگر آپ نے پارٹ 1 2 3 نہیں دیکھا تو وہ لازمی دیکھ لیں۔ انشاءاللہ چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ویڈیوز 1 2 3 دیکھ چکے ہیں تو آپ یہ بات بخوبی سمجھ چکے ہوں گے کہ مرزا علی انجینئر صحیح احادیث کو چھوڑ کر ضعیف حدیثوں کے پیچھے بھاگتا ہے، اور یہی طریقہ شیعہ رافضیوں کا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کو سامنے رکھ کر تم صحیح بخاری کا انکار کرتے ہو، علمی کتابی کا بہانہ بنا کر تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔ دوستو، آج کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ افطاری کا صحیح وقت کون سا ہے۔ اس حوالے سے مرزا علی انجینئر کہتا ہے اپنی ویڈیو میں کہ اگر کوئی 8-10 منٹ دیر کر دیتا ہے افطاری میں تو کوئی حرج نہیں۔ ہم تو چونکہ فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کے اور 4 تکبیریں پڑھ کے دفنا چکے ہیں، اس لیے اللہ کے فضل سے بالکل صحیح بات کریں گے۔ اگر کوئی شخص 8-10 منٹ ڈیلے کر لیتا ہے احتیاط کے طور پہ تو اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ بال اگر گھڑی ہم صحیح احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا جو اپنی افطاری میں ڈیلے کرتے ہیں، اس کو تاخیر کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1957 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ خیر و برکت اور نیکی پہ رہیں گے جب تک وہ روزہ جلدی افطار کرتے رہیں گے۔ اسی طرح صحیح حدیث ہے 2353 سنن ابو داؤد کی کہ سیدنا ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ تاخیر سے افطار کرتے ہیں۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ جو مرزا علی انجینئر اور اسحاق جیلوی جیسے اگر علماء ان کے پیروکار ہوں گے تو جو تھوڑا بہت اسلام کا غلبہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ بھائیو، یہ بات ثابت کرتی ہے کہ مرزا علی انجینئر جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں، بابوں سے بھی زیادہ، یہ اس کا جھوٹ ہے، اس کا فریب ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے، یہ صحیح حدیث کا منکر ہے۔ اب رہ گئی بات کہ افطاری کا صحیح وقت کون سا ہے، وہ بھی صحیح بخاری کے حدیث سے ثابت ہے، اور یہ وہ احادیثیں ہیں جو مرزا جان بوجھ کے عوام الناس سے چھپاتا ہے۔ حدیث نمبر 1955 اس میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ جب سورج غروب ہوا تو آپ نے ایک شخص سے فرمایا، اے فلاں، اٹھ اور ہمارے لیے ستو تیار کر۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام ہونے دیتے۔ آپ نے فرمایا، اتر کر ہمارے لیے ستو گھول۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام ہونے دیجئے۔ آپ نے فرمایا، اتر اور ہمارے لیے ستو بنا۔ اس نے پھر عرض کیا، ابھی تو دن باقی ہے۔ آپ نے فرمایا، اتر کر ہمارے لیے ستو تیار کر۔ چنانچہ وہ شخص اترا اور اس نے ستو تیار کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نوش جہاں فرمایا۔ پھر ارشاد ہوا، جب تم دیکھو کہ رات اس طرف سے آ گئی ہے تو روزہ دار کو چاہیے کہ وہ روزہ افطار کر دے۔ بھائیو، اس حدیث سے پتہ چلا کہ ایک صحابی تھے، انہیں بھی لگا کہ ابھی دن باقی ہے، شام کو ہونے دیجئے، پھر میں افطاری کا ارینج کرتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو ٹوکا اور ان کو کہا کہ نہیں، کہ فوراً افطاری کا ارینج کیا جائے۔ پھر آپ نے فرمایا جب سورج غروب ہو جاتا ہے نیچے سے تو اس کا اندھیرا نکلے تو اس ٹائم افطاری کر لینی چاہیے۔ دوستو، آج سائنس ثابت کرتی ہے کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس ٹائم روشنی رہتی ہے۔ اس سورج کی ریفریکشن کی وجہ سے، سورج تو نیچے چلا گیا لیکن اس کی ریفریکشن کی وجہ سے ہلکی ہلکی روشنی رہتی ہے۔ حقیقت میں رات ہو چکی ہے، اور عربی لغت میں لیل کا مطلب ہوتا ہے جب رات ہو جائے۔ یہ تھی مرزا انجینئر کی 2 نمبری اور گمراہی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو مرزا کے گمراہی سے محفوظ رکھے۔ بھائیو، یہ مزے کی بات یہ ہے کہ مرزا علی انجینئر اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ افطاری اس ٹائم کرنی چاہیے جب سورج غروب ہو جائے، لیکن مرزا کی منافقت آپ یہ دیکھیں کہ اس بات کا اعتراف کرنے کے بعد بھی وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی 10-15 منٹ 8 منٹ 10 منٹ اگر وہ کوئی افطاری کو تاخیر کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ سراسر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔